السلام علیکم دوستو، یہ جو علامہ صاحب آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ جو شخص کرکٹ کا میچ دیکھتا ہے، کرکٹ کھیل دیکھتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی چونکہ اسلام کی روح سے یہ کھیل ہی ناجائز ہیں، لہٰذا ان کو دیکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے، اور اگر کسی نے پڑھی ہیں تو ان کو وہ اپنی نمازیں دوبارہ ادا کرنی پڑیں گی۔ پہلے آپ ذرا ان علامہ صاحب کی گفتگو سنیے، اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ کھیلنا اور کرکٹ کا میچ دیکھنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ پہلے دو باتیں سمجھ لیجئے گا۔ ایک تو کرکٹ کو کھیلنا جائز نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے جب کرکٹ کھیلنا جائز نہیں ہے پھر اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ فتویٰ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کا بس جواب بھی سنتے سماعت جائیے۔ کیجئے گا۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ہر وہ شے جسے کوئی مسلمان غفلت میں پڑ جائے باطل ہے، مگر کمان سے تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سکھانا اور اپنی بیوی سے کھیل وغیرہ کرنا، یہ تین کام حق ہیں، یعنی یہ جائز ہے۔ حدیث میں واضح طور پر بتا دیا کہ مومن کی زندگی لہو و لعب کے لیے نہیں، لہٰذا تندرستی کے لیے ٹہلنا یا ورزش کے لیے تھوڑا کھیلنا تو جائز ہے، مگر کرکٹ، ہاکی جس طرح کھیلی جاتی ہیں اس میں کوئی مقصد صحیح نہیں ہے، بلکہ قوم اور ملک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کروڑوں روپے اسٹیڈیم بنانے اور ٹیم تیار کرنے پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ بہر صورت یہ سب کھیل کھیلنا ناجائز اور حرام ہے، اور ان کو دیکھنے اور سننے میں وقت ضائع کرنا بھی ناجائز ہے۔ جس طرح کہ اب فتویٰ پڑھ بھی چکے ہیں، امید ہے، اور سن بھی چکے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کھیلنا بھی ناجائز ہے اور دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اب ایک ناجائز کام کا ارتکاب کرنے والا اگر اس کو اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، یعنی علل اعلان لوگوں کے سامنے میچ دیکھتا ہے، اور اب وہ امام بھی ہے ساتھ، تو آیا کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو فاسق معلن ہے، یہ آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو فاسق معلن ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، کہ پڑھنا جائز نہیں، اور پڑھی تو پھر نہ۔ جی دوستو، سنی آپ نے ان کی بات۔ ان کی خدمت میں مجھے صرف یہی ایک بات گزارش کرنی ہے، خدا کے لیے بھائی صاحب ہاتھ ذرا اولا رکھیں۔ پہلے ہی آپ لوگوں کے اس قسم کے نامناسب سختیاں اور غیر مناسب فتووں کی وجہ سے نئی نسل اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ مسلمان بچے جو یورپ کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ وہ ہر روز فلسفے اور منطق کی تعلیم سے گزرتے ہیں، وہ آپ کی اس قسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ بھی یہ پتہ نہیں، یہ جو روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان رسول ہے، وہ پتہ نہیں کس تناظر میں کس کھیل کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ جس وقت یہ فرمان جاری ہوا اس وقت تو کرکٹ، ہاکی، فٹ بال تو شاید ابھی یہ کھیل ابھی بنا ہی نہیں ہوں گے، تو آپ نے کسی اور کھیل کے بارے میں کہی گئی حدیث کو ان کھیلوں پر اس کو اپلائی کر کے ان کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ساتھ جو آپ وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ اسے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جو کھیل آپ خود فرما رہے ہیں جائز ہیں، جیسے نیزہ بازی، تیر اندازی وغیرہ، تو ان میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ ایک اعتراض جو کرکٹ یا فٹ بال وغیرہ کے اسٹیڈیم پر یہ جو کیا جاتا ہے کہ وہاں کچھ خواتین کو کھڑا کیا جاتا ہے نامناسب لباس پہن کر، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اس کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ثقافتی مسائل ہیں۔ مختلف ممالک کی ثقافت اس کو اجازت دیتی ہے، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اور ہم پاکستان کے اسٹیڈیمز میں اس قسم کی حرکت نہیں کرتے۔
دوسرے لوگوں کو سمجھانا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ جس قسم کی سختیاں روا رکھے ہوئے ہیں، اس سے اگر آپ اس دور حاضر کے جو 2-3 مقبول ترین کھیل ہیں ان کو ہی کھیلنا حرام قرار دے دیں گے، اور بغیر کسی وجہ کے دے دیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کھیلوں کا نام لے کر ان کو حرام قرار نہیں دیا ہوا نا، وہ تو کسی اور کھیل کے بارے میں بات کہی ہوگی جو آپ نے ان پر لاگو کر دی ہے۔ یہ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ سچ پوچھیں تو نئی نسل کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس قسم کے فتووں کو اب جاری مت کریں، زمانہ بدل چکا ہے۔